ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشکات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والدہ مائدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ڈال دیا، اور یوں حضرت ام فضل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی، اور اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چندی خیرات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے 7 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکالی اور ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی
اور پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگر گوشہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین سے بے پناہ الفت و محبت تھی۔ حضرت حسین بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب وہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر خدمت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو سینہ اقدس سے لگاتے اور پیار فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، پس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ حضرت یعلا بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، پس جو اس سے محبت رکھے گا اللہ عز و جل اس سے محبت رکھے گا۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ترمذی شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھ کر دعا مانگی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے کھلنے شروع کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک کھول کر ان کے منہ کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عز و جل میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دین کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبی پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے باپ کے منبر سے اتر جائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ واقعی تمہارے باپ کا منبر ہے، میرے باپ کا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اس سے ایسی بات کہنے کو نہیں کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نہیں علی اس نے درست کہا یہ اس کے باپ کا منبر ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا
تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت سیدنا امام حسن آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے، اور ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے جب تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، اور آپ نے ڈوری تھام رکھی ہے جس کا ایک سیرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر چلتے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو کہا کہ واہ، کیا خوب سواری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی عمدہ سوار بھی ہے۔ بچپن میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حسن حسین کو پکڑ لو۔ جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، بابا جان، آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے لپک کر ان کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور فرمایا کہ میرے باپ، آپ پر قربان ہوں، آپ علی سے مشابہ نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے سنا تو مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ آپ کے آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے صرف ایک ہی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے جگر گوشہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک کو اپنے آنکھوں پر لگاتے دیکھا تھا، بس اس روز سے مجھے سے محبت ہو گئی اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں، لوگوں نے وہ چادریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادریں پہن کر منبر نبی پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور ان کے قدموں پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں جبکہ حسنین کریمین کے پاس ایک بھی چادر نہیں۔ میرے پاس جو چادریں ہیں وہ ان کے لیے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یمن خط لکھا اور 2 چادریں حسنین کریمین کے لیے منگوائیں۔ جب دونوں چادریں آپ کے پاس پہنچ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حسنین کریمین کے پاس جا کر انہیں وہ چادریں پہنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کسی بھی طرح دوسروں سے کم نہ تھا۔
آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک رہنما اور رہبر کی کمی محسوس ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور حضرت سیدنا امام حسن کو فرط جذبہ سے چومنا اور ان کو لبوں کی لطافت آپ دونوں بھائی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے۔ اس کو یاد کرتے تو دل ڈوبنے لگتا۔ آپ کی والدہ جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے جگر گوشوں اور زوجہ محترمہ کی دلجوئی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بچوں کے کپڑے بھی دھوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا، میری جان آپ کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس خواب کے بعد میں نے جان لیا میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائیں کہ کل جب آپ میرے کام میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے کہ میرے بعد کون کپڑے دھوئے گا۔ حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم نہ کریں، اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے ہم سے فرمایا، میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک بھیج دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے، ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اشارے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا کہ انہیں آنے دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھول دیا اور بچے پا کر ماں کے سینہ سے لپٹ گئے۔ آپ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک بھیج دیا۔ چونکہ جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھیں ان سے کہا، میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء بنت عمیس سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل جسد اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے، ایک میرے لیے اور ایک ابو الحسن کے لیے۔
تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعا خیر فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور دونوں شہزادگان کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں ننے شہزادگان بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی رونا شروع کر دیتے۔ پھر دونوں شہزادوں کو گلے لگاتے اور پیار کرتے، انہیں صبر کی نصیحت فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین سے بہت محبت کی، اور اس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی محبت امیز برتاؤ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال قائم کیا تو دوسرے لوگوں کی طرح آپ نے بھی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے وظیفے مقرر فرمائے۔ آپ دونوں بھائیوں کا وظیفہ 5000 درہم سالانہ تھا، اور اتنا ہی وظیفہ خود اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقسیم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر گوشوں کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور میں بے شمار فتنوں نے سر ابھارا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ماہ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی نے حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے بعد 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ تیسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ روایات کے مطابق اس وقت 20,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کا باعث بنے گا پوری ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیاسی امور سے علیحدگی اختیار کی اور پھر کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہ فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس آ کر عرض کی، بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ عز و جل حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی حضرت سیدنا امام حسین کے صبر کے امتحان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غم گسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا،
چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اگرچہ مروان بھی پرے درجے کا بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار تھا، مگر اس وقت ولید کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا، ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا، بہت ہی ضروری ہے، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ ولید نے اس وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا، وہ چھوٹے تھے، اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا کسی کو بھی علم نہیں، چنانچہ اس سے پہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب ہمارا آئندہ کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں، ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوانوں سے کہا، تم سب لوگ دروازے پر کھڑے رہو، میں اکیلا اندر جاؤں گا، اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر چلے آنا، ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آئے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا، صلح لڑائی سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تم لوگوں کو اس کی مصیبت میں صبر عطا فرمائے۔ ولید نے کہا، مجھے یزید نے کہا ہے کہ آپ سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے، یہ خفیہ بیعت کیوں؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا اعلان کرو اور لوگوں سے اعلانیہ بیعت لو، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید سمجھتا تھا کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انکار کر دیں گے، لیکن وہ آپ کا نرم لہجہ دے کر ششتر رہ گیا اور اس نے آپ کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔ مروان جو بیٹھا یہ سب گفتگو سن رہا تھا، اس نے خاموش سے نہ بیٹھا گیا۔ وہ ولید سے الجھ پڑا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، اس لیے تم انہیں گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر آپ واپس چلے گئے۔ ولید نے مروان سے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں؟ جو شخص ان کا خون بہائے گا وہ روز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ مروان نے جب ولید کی بات سنی تو طیش میں آ گیا اور کہا، اگر یہی بات ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بعد ازاں مروان نے یزید کے ایسے کان بھرے تو اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنی سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر،
حضرت سیدنا امام حسین کی اس ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر واپس آ کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جو اس دور کے عالم دین تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری رائے میں آپ یزید کی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے امیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر لوگوں نے آپ کی بیعت کا انکار کیا تو اس سے آپ کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کسی ایسی جگہ گئے جہاں آپ کے امی موجود ہیں تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بات خون خرابے تک پہنچے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کی بات مان لی اور فرمایا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست نہیں، کیونکہ میرے انکار سے یزید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے اور عبادت و نوافل میں مشغول رہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، میں تیرے محبوب کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں اور میں تیرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میں یہاں سے جن حالات میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو خوب جانتا ہے۔ میں نیکی کو اختیار کرتا ہوں اور برائی سے اجتناب کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو اپنے پیارے حبیب کا واسطہ میرے لیے وہ راستے کھول دے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضامندی شامل ہو۔ اس دعا کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ پھر قبر انور کو بوسہ دیا، اس سے لپٹ کر روتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک کثیر جماعت حاضر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لے لیا اور ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہیں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا۔ میری امت کے چند جانثار ان کے ساتھ تمہیں کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ تم سب ایسے رہو گے اور پانی میسر نہ ہوگا۔ تمہارے قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، مگر اللہ کی قسم انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تم عنقریب اپنے ماں باپ سے ملنے والے ہو اور وہ بھی تم سے ملنے کے متمنی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نانا جان، مجھے دنیا سے جانے کی کچھ پرواہ نہیں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا متمنی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے لیے شہادت کا عظیم مرتبہ لکھ دیا گیا ہے اور تم اجر عظیم کے مستحق ہو۔